سب سے بڑا جھوٹ جو ہماری نسل کو بتایا گیا تھا یہ تھا کہ اولاد کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ بچے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے تو شاید میری یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی رائے بدل جائے۔ میرے بچوں نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جب میں نے اپنے بچوں کا انتظار کرنا چھوڑ دیا نا، تب پہلی بار زندگی نے میرا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ 85 سال کی عمر میں مجھے ایک ایسی حقیقت سمجھ آئی جس نے نہ صرف میری تنہائی ختم کی بلکہ میرے بچوں کو بھی واپس میرے قریب لے آئی۔ اگر آپ کے بچے آپ کو وقت نہیں دیتے تو یہ کہانی آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ میں بھی کبھی کبھی روز روتی تھی، پھر ایک دن میں نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ الفاظ ہیں جی 85 سالہ سریا باجی کے، جنہیں کہ ہم سب کی طرح اپنی اولاد سے بڑا ہی پیار تھا، لیکن اولاد نے ان کو حالات کی بے رحمی پہ چھوڑ دیا۔ مگر پھر سریا باجی نے بھی زندگی میں ایسا سبق حاصل کیا کہ اس نے اولاد سے رو رو کر وقت کی بھیک مانگنا چھوڑ دی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا جب کہ اولاد خود سریا باجی کے پیچھے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ زندگی بڑی ہی خوبصورت ہے، لیکن اپنی اس خوبصورت سی زندگی کو اپنے لیے بدصورت ہم خود بناتے ہیں۔ ان امیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ ہم اپنی اولاد سے، اپنے رشتوں ناتوں سے اور اپنے زندگی کے باقی لوگوں سے لگا لیتے ہیں نا، وہ امیدیں ہمیں ہمیشہ تکلیف کی طرف ہی لے کر جاتی ہیں۔ آج آپ کے ساتھ میں 85 سالہ سریا باجی کی زندگی کا ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ اس کی خوبصورت زندگی کو دوبارہ سے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا، اور یقین مانیں اس فارمولے کے اوپر عمل کر کے ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بڑی ہی آسانی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ سریا باجی نے نا اپنے بچوں کے فون کا انتظار کرنا بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ 85 سال کی عمر تک مطلب انسان کی ایک بڑی ایج ہوتی ہے، اور اس عمر میں آ کر بچے اگر اپنے والدین کو اور خاص طور پہ ماں کو اکیلا کر دے، اس کو تنہا اپنے گھر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیں، تو ایسی صورتحال میں انسان اور بھی زیادہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہر دوسرے دن اپنے بیٹے یا بیٹی کو آپ فون کر کے رونا دھونا کریں گے اور اسے کہیں گے کہ بھی میں تنہا ہوں، مجھے آ کر مل جاؤ، اپنے بچوں سے وقت کی بھیک مانگیں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے بیزی روٹین کو چھوڑ کر، اپنی جاب کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر یا اپنی لائف کو اگنور کرتے ہوئے وہ اپنے والدین کو ملنے کے لیے روز آ جائیں گے، صرف اور صرف اس بات کے اوپر کہ بھی ماں یا باپ جو ہیں وہ تنہا ہو گئے ہیں یا ان کو ہماری ضرورت ہے، تو آپ غلط ہیں، آپ بہت زیادہ غلط ہیں۔ 85 سالہ سریا باجی نے اپنی زندگی کا یہ سبق بڑی مشکل سے سیکھا۔ وہ بھی اپنے بچوں سے یہی امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہ ایک فون کال کرے گی اور اس کا بیٹا یا بیٹی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ماں کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سریا باجی اور بھی زیادہ ڈپریشن میں جاتی تھی، بڑی ہی مشکلات کا شکار ہوتی تھی، اپنی زندگی بڑی ہی مشکل کے ساتھ وہ گزارتی تھی، لیکن پھر اس نے ایک سبق سیکھ لیا کہ بچوں سے امیدیں نہ لگائیں، بچوں سے ان کے وقت کے لیے بھیک نہ مانگیں، پھر کیا ہوگا کہ بچے خود بخود آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جی سریا باجی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ وہ یہاں پہ برطانیہ میں کافی دہائیاں پہلے آئی تھی، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس کو اس لحظ تک پہنچا دے گی۔ پاکستان سے وہ یہاں پہ برطانیہ میں آئی، اس نے یہاں پہ اپنے بچوں کو بڑی ہی محنت کے ساتھ بڑا کیا۔ شوہر جو تھے ان کی وفات یہاں پہ ارلی ایجز میں ہی ہو گئی تھی، اور سریا باجی نے یہاں پہ فیکٹریوں میں کام کیا، بڑا مشکل وقت اس عورت نے نہ دیکھا۔ پھر جی اس نے گھروں کی صفائیاں بھی کیں، یہاں پہ ایز اے میڈ وہ کام کرتی رہی، اور آخرکار ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ لیکن اب وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ اب بھی وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہی ہے۔ آپ اب حیران ہوں گے کہ بھی وہ کیسے کہ ایک 85 سال کی بوڑھی عورت یہاں پہ برطانیہ میں ایک اکیلے گھر میں رہتے ہوئے خوشی خوشحال اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہی ہے۔ اس ایج میں تو انسان ویسے ہی زندگی کی تمام امیدیں کھو دیتا ہے، اور وہ ایک ایسی عورت جسے کہ اس کے بچوں نے بالکل تنہا کر دیا، گھر میں اکیلے رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے کس طرح سے گزار رہی ہے۔ سریا باجی کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے اور اس میں ایک باغیچہ بھی ہے جس میں کہ اس نے دھنیا، پودینہ اور مرچیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے اگائی ہوئی ہیں۔ اس کے پاس 2 بلیاں ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ
وہ ان کی سرونٹ ہے، ان کی ملازمت کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پاس آمنہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی یہ آمنہ کون ہے؟ آمنہ سریا باجی کی کوئی نواسی نہیں ہے، نہ وہ اس کی پوتی ہے، لیکن دل سے وہ اس کی نواسی ہی بنی ہوئی ہے، اور یہ رشتہ اس کے لیے اپنے خونی رشتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ آمنہ سریا باجی کے پڑوس میں رہتی ہے، 11 سال کی یہ چھوٹی سی بچی ہے، باتیں اتنی کرتی ہے کہ اگر اسے چائے کے کپ کے ساتھ بٹھا دو تو شاید شام تک وہ خاموش ہی نہ ہو۔ آمنہ ہر روز اسکول سے واپس آتے ہوئے سریا باجی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ جان میں آ گئی، اور اس آواز کے بعد سریا باجی کے گھر میں یکدم زندگی کی لہر پھیل جاتی ہے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے ہر صبح سریا باجی موبائل فون ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہتی تھی اور سارا دن نہ موبائل فون کی اسکرین کے اوپر ہی دیکھتی رہتی تھی، بار بار موبائل کو آن کر کے دیکھتی تھی کہ شاید آج بیٹا فون کرے گا، شاید آج بیٹی یہ کہے گی کہ امی میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں، شاید آج کسی کو میری یاد آ جائے۔ لیکن شاید ایک خطرناک لفظ ہے، یہ انسان کو زندہ نہیں رکھتا، یہ صرف انتظار کرواتا ہے۔ اب جی پچھلے سال کی بات ہے، جبکہ سریا باجی کی سالگرہ تھی، 85ویں سالگرہ۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، صبح فجر کی نماز پڑھی، چائے بنائی اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ دوپہر کو دروازے پہ دستک ہوئی، اور دوپہر تک نہ سریا باجی، یعنی کہ صبح سے دے کے فجر کی نماز کے ٹائم سے لے کے انسان دوپہر تک صرف اور صرف اپنے بچوں کی کال کا انتظار کرے اور اس امید پہ بیٹھا رہے کہ آج میری سالگرہ ہے، شاید آج میرا بیٹا یا بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئیں گے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ خیر جی، اب ایسا تو نہ ہوا کہ بیٹا یا بیٹی جو تھے وہ سریا باجی کو ملنے کے لیے آتے، لیکن جو دروازے پہ دستک ہوئی نا اور سریا باجی نے آگے سے دروازہ کھلا تو سامنے آمنہ کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کیک تھا۔ کیک ٹیڑھا میڑھا تھا، کریم ایک طرف بہہ رہی تھی اور اوپر چاکلیٹ سے لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے خالہ۔ اب برتھ میں ہے بھی جو تھا نا وہ 2 مرتبہ لکھا ہوا تھا، شاید یہ کیک اس نے اور اس کی ماں نے مل کر گھر میں بنایا تھا۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کے نا سریا باجی کے چہرے پہ ایک ہنسی کی لہر پھیل گئی۔ اس کے پیچھے جی، اب آمنہ کے پیچھے اس کی ماں کھڑی تھی، سائمہ نام تھا اس کا۔ اب جی ان لوگوں نے سائمہ اور اس کی بیٹی یعنی کہ آمنہ نے سریا باجی کو یہ کہا کہ ہم نے سوچا کہ آج آپ کی سالگرہ ہے تو کہیں آپ اکیلی نہ رہ جائیں۔ اب یہ لوگ اندر آ گئے، سریا باجی نے ان کے لیے چائے بنائی، ان تینوں نے مل کے کیک کاٹا، اور آمنہ نے سریا باجی کو ایک کارڈ بھی دیا جس پر اتنا کا گلیٹر لگا ہوا تھا کہ اگلے 2 ہفتے تک وہ گلیٹر جو تھا نا وہ سریا باجی کے قالین میں اس کی چمک آتی رہی۔ اب یہ کارڈ بھی جو تھا نا یہ آمنہ نے، وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی نے نا گھر میں بنایا ہوا تھا، اور اب ایسی صورتحال میں جب کہ ایک چھوٹی سی ہمسائے میں رہنے والی بچی سریا باجی کو اس کی سالگرہ وش کرنے کے لیے آئی تھی، اس نے اسے اتنی کی خوشی دی کہ اس کو اپنے بچے بھول گئے کہ میرے بچے آج مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے میری برتھ ڈے کا دن جو تھا وہ مس کر دیا۔ وہ ساری کی ساری اداسی جو کہ آمنہ کے نہ آنے کی وجہ سے شاید سریا باجی کے دل پر رہتی اور وہ ڈپریشن میں چلی جاتی نا، وہ ساری کی ساری اداسی صرف آمنہ کے آنے اور کیک لانے کی وجہ سے پھر کر کے اڑ گئی۔ اور سریا باجی کے بچوں نے نا اگلے دن اس کو واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجا کہ سوری امی، آئی واز بیزی یسٹرڈے، ہوپ فلی یو ہیو اے لولی برتھ ڈے۔ چلیں، بیٹی نے تو صبح ٹائم نکال کر مارننگ میں ہی میسج کر دیا، لیکن بیٹے نے تو حد کر دی کہ شام کو صرف ہیپی برتھ ڈے کی ایک ایموجی بھیج دی، اور بس۔ کچھ سال پہلے ہوتا تو یہ شاید نہ سریا باجی کا یہ دل ٹوٹ جاتا کہ اگر آمنہ اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی، لیکن اس دن اس نے آمنہ کا کارڈ اٹھایا اور اس کو پڑھا۔ اس پہ ننھے ننھے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا کہ آپ میری پسندیدہ خالہ ہیں۔ اب جی یہ کارڈ پڑھ کر نا سریا باجی کی تمام اداسی، تمام ڈپریشن ختم ہو گیا، اور اس نے اس کارڈ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور اس وقت نا سریا باجی کو پہلی بار یہ بات سمجھ میں آئی کہ محبت ہمیشہ خون کے رشتوں سے نہیں آتی ہے، کبھی کبھی محبت اگلے گھر سے بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی اسکول یونیفارم پہن کر بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی غلط املا والے کارڈ کی شکل میں بھی آتی ہے۔ سریا باجی کے پاس 2 بلیاں بھی ہیں، ایک کا نام سلطان ہے، موٹا، سیاہ اور انتہائی خود اعتماد ہے، وہ گھر کا اصل مالک ہے۔
وہاں پہ سریا باجی تو ایسے ہے جیسے کہ وہ صرف کرایہ دار کے طور پہ رہ رہی ہو۔ جہاں پر بھی سریا باجی جاتی ہے وہ پیچھے پیچھے سلطان اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے۔ اگر سریا باجی باغ میں ہے تو وہ پیچھے پیچھے باغ میں پہنچ جاتا ہے، اگر وہ سو رہی ہے تو وہ سریا باجی کے پاؤں کے پاس جا کے سو جاتا ہے۔ اور دوسری بلی کا نام ہے چاندنی، وہ بالکل مختلف ہے، وہ دور دور رہتی ہے، زیادہ پیار نہیں دکھاتی، بس خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے۔ لیکن ہر شام جب بھی سریا باجی اپنی چائے بناتی ہے تو وہ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ ضرور جاتی ہے۔ اب سریا باجی کو لگتا ہے کہ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ سلطان کی طرح کے ہوتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا پیار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ چاندنی کی طرح ہوتے ہیں۔ اور سریا باجی نے بھی یہ سبق سیکھ لیا کہ شاید اس کے بچے بھی چاندنی کے جیسے ہیں، وہ سریا باجی سے محبت کرتے ہیں، بس ویسے نہیں جیسے سریا باجی چاہتی ہے۔ اور اب اس نے یہ بات قبول کر لی ہے۔ سب سے بڑا سبق جو سریا باجی نے سیکھا نا، وہ اسے اس کی یادداشت نے سکھایا۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی یادداشت کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن سریا باجی باورچی خانے میں گئی اور اچانک بھول گئی کہ وہ وہاں پر کیوں آئی تھی۔ یہ صرف ایک لمحہ تھا، کہنے کو ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اس ایک لمحے نے سریا باجی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سوچا، اگر میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ دے تو کیا بنے گا میرا؟ میں اس گھر میں اکیلی رہ رہی ہوں۔ اور اس نے اپنے ایک عزیز رشتہ دار کو بھی اسی طرح یادداشت کو بھول جانے کی بیماری میں مبتلا دیکھا تھا۔ اب یہ جانتی تھی کہ یہ کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ اس دن سے سریا باجی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ اس نے روزانہ اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ اردو کے پرانے ناول اس نے دوبارہ نکالے، ان کو بار بار پڑھا کرتی تھی۔ اس نے کوڈ ورڈ حل کرنے شروع کر دیے، اپنی یادیں لکھنا شروع کیں، ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا، لاہور کی گلیوں کے بارے میں، اپنی ماں کے ہاتھ کے ساگ، ابو کی سائیکل، برف والی بوتلیں، عید کی چاند رات۔ اس نے اپنے دماغ کو نا بیزی رکھنا شروع کر دیا، اور جتنا کام اس نے اپنے دماغ کو دیا نا اتنا ہی زیادہ وہ جاگتا گیا۔ اب یہاں پہ اگر وہ ہمت ہار دیتی تو یقینی طور پر وہ یادداشت کی کمی کا یا اس کو کھو دینے کا جو بیماری ہے نا اس کا شکار ہو جاتی۔ لیکن جی اسی طرح سے اس نے پھر اپنے جسم کو بھی حرکت دینا شروع کر دی۔ ہر صبح کرسی سے 10 بار اٹھتی تھی اور 10 بار بیٹھتی تھی، ہلکی ہلکی اس نے ایکسرسائز شروع کر دی۔ 5 منٹ وہ باغ میں واک کیا کرتی تھی، سیڑھیاں آہستہ آہستہ چڑھتی اور اترتی تھی۔ کوئی بڑا راز نہیں ہے، صرف حرکت، بس حرکت۔ اب جی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بڑھاپے میں خوش کیسے رہا جائے، تو سریا باجی کا یہی کہنا ہے کہ خوشی تلاش نہ کرو، خوشی خود بخود آپ کے پاس آ جائے گی، بس خود کو مصروف رکھو۔ اور ایک بات اور کہ بچے پیدا کرنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ بڑھاپے میں وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سچ ہے، ایک کڑوا سچ، کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں بن جاتی ہیں، اپنی فکر، اپنے بل، اپنی ذمہ داریاں اور اپنی ہی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اگر آپ ساری خوشی ان سے وابستہ رکھیں گے نا تو ایک دن آپ خالی رہ جائیں گے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی خود آباد کریں گے، اپنی مصروفیت خود ڈھونڈیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جی کچھ مہینے پہلے نا سریا باجی کا بیٹا اچانک سے آ گیا، اور سریا باجی اب اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھی۔ کبھی وہ باغ میں کام کیا کرتی تھی، کبھی وہ بلیوں کے ساتھ مصروف ہوتی تھی، اور کبھی وہ آمنہ کی باتیں سنا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سارا دن مصروف رکھا کرتی تھی۔ اب جب یہ سریا باجی کا بیٹا اس کو ملنے کے لیے آیا نا تو یہ باغ میں پودینے کے گملے بدل رہی تھی، یعنی کہ یہ گارڈننگ کر رہی تھی۔ سریا باجی کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کے بیٹے نے اس سے یہ پوچھا کہ امی آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھیں؟ اب سریا باجی نے آگے سے مسکرا کر صرف اتنا جواب دیا کہ بیٹا میں بھی مصروف ہوتی ہوں۔ اب اس جواب کے اوپر نا اس کا بیٹا حیران رہ گیا۔ شاید اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میری زندگی صرف اس کی فون کال کا انتظار کرنے تک محدود نہیں ہے۔ اب جب سریا باجی نے اپنے بیٹے کو اس چیز کا احساس دلایا نا کہ وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے فون کا انتظار نہیں کرتی اور سارا سارا دن ان کے بارے میں نہیں سوچتی، تو اس کا بیٹا شرمندہ ہو گیا۔ اس کے بعد سریا باجی نے اپنے بیٹے کے لیے چائے بنائی، ان لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کے چائے ساتھ پی، باتیں کی، باغ دیکھا، اور اس کے بعد جی کیا ہوا کہ اس کا بیٹا اگلے ہفتے دوبارہ پھر واپس آیا۔ کبھی کبھی لوگ اس وقت واپس آتے ہیں جب انہیں یہ محسوس کروا دیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف ان کے لیے ہی وقت نہیں ہے، آپ نے خود کو کھونا چھوڑ دیا ہے، آپ کی اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے کرنے کو بہت کچھ ہے۔ یعنی کہ وہی بات کہ اگر آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو صرف اور صرف اس لیے دوبارہ وقت دیتا ہے، آپ کے پاس واپس لوٹ کر آتا ہے کہ شاید آپ کے پاس میرے لیے وقت ہو۔ اب جی سریا باجی روز شام کو اپنی کرسی پہ بیٹھتی ہے
اور سلطان اس کی گود میں سوتا ہے، اس کی بلی، اور چاندنی کھڑکی میں بیٹھ کر بارش دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یوکے میں اکثر ہی بارش ہوتی رہتی ہے۔ کچن میں الائچی والی چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں اب زندگی ہے، اور اس کی یہ زندگی اس نے خود بنائی ہے۔ اپنے آپ کو بلیوں کے ساتھ مصروف کر لیا، گارڈننگ کرنی شروع کر دی، ایکسرسائز کرنی شروع کر دی، اور آمنہ اس کے گھر روز آیا کرتی تھی، اپنے اسکول کے قصے سنایا کرتی تھی، اور اس کے اسکول کے قصے سن کر سوریا باجی آگے سے ہنس دیا کرتی تھی۔ شاید زندگی کا راز یہی ہے، بڑی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، چھوٹی خوشیوں کو پہچاننا سیکھ لو۔ ایک کپ چائے، ایک کھلتا ہوا پودا، ایک بچے کی ہنسی، ایک بلی کی موجودگی، اور ایک ایسا دل جو ابھی تک محبت کرنا جانتا ہو، بس یہی کافی ہے۔ اور یقین مانو کبھی کبھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ خون کے رشتے اور ان سے امیدیں لگانا چھوڑ دو، اپنی زندگی کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تلاش کرنا سیکھ لو۔ اپنے بچوں سے وقت کے لیے بھیک مانگنا چھوڑ دو۔ جب تک بچوں سے امیدیں لگائے رکھو گے تو سوائے مایوسی کے اور تکلیف کے کچھ نہیں ملے گا۔ جب آپ اپنے بچوں کو، اپنے خونی رشتوں کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف انہی تک محدود نہیں ہے، تو یقین مانیں وہی بچے اور وہی خونی رشتے آپ کے پاس پلٹ کر واپس آتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سوریا باجی نے جو اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو بھرپور رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بزی رکھنے کا جو فارمولہ اپنایا، کیا یہ بالکل درست تھا، یا کہ اس کو اپنے آپ کو محدود رکھتے ہوئے، اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہوئے، سارا موبائل فون دیکھتے ہوئے کہ بچوں کی کال اب آئی، اب انہوں نے مجھے سالگرہ کا میسج کیا، آج وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے، اس انتظار میں گزار دینی چاہیے تھی؟ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، کیونکہ زندگی بڑی ہی چھوٹی ہے اور وقت بہت ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.